بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، ہمارا یونٹ جو چل رہا ہے وہ ہے مانگ کا تجزیہ، اور اس کا آگے کا حصہ ہے مانگ کا قانون۔ آج ہم مانگ کے قانون کا مطالعہ کریں گے۔ مانگ کا قانون ماہر معاشیات ڈاکٹر الفریڈ مارشل نے پیش کیا ہے، جو اس نے سن 1890 کے اندر ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا دی پرنسپل آف اکنامکس، معاشیات کے قوانین یا معاشیات کے اصول۔ یہ کتاب اس نے لکھی تھی، اور اسی کتاب کے اندر اس نے اس قانون کو پیش کیا تھا۔ اس جو مانگ کا قانون ہے، اس قانون کے ذریعے مانگ اور قیمت کے درمیان کیا رشتہ ہے وہ بتایا گیا ہے، اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ یعنی اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ مانگ کے قانون کے اندر مانگ اور قیمت کے درمیان رشتے کی وضاحت کی گئی ہے۔ تو ہمارا پہلا سبق ہے، یہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے مانگ کا قانون، اور مانگ کا قانون کا مطالعہ ہم کرنے جا رہے ہیں۔ اسے سن 1890 میں ڈاکٹر الفریڈ مارشل کی جو کتاب تھی معاشیات کے اصول یا معاشیات کے قوانین، اس میں یہ قانون اس نے پیش کیا تھا۔ آئیے اس کا قانون کا بیان، پیپر میں جو مانگ کا قانون پوچھا جاتا ہے تو یہ اس کے کنٹینٹس ہے، یہ اس کے اجزاء ہے، یہ لکھنا اس میں ضروری ہے۔ جیسے یہ قانون کس نے پیش کیا ہے، پھر اس کے بعد میں آئیں گا اس کا قانون کا بیان، قانون کا جدول، قانون کی ترسیم مطلب اس کا خط اور اس کی وضاحت، یہ اس کے کنٹینٹس ہے، یہ لکھنا ضروری ہے، تبھی آپ کو مناسب جو میگزیمم مارکس مل سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم قانون کا بیان دیکھتے ہیں۔ اسٹیٹمنٹ آف لا، اس کا یہ کہنا ہے کہ دیگر حالات بدستور ہو تو، مطلب یہ کہ مفروضات، یہاں پر کچھ چیزوں کو فرض کر لیا گیا ہے جو ہم آئندہ کے پیریڈ میں ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ وہ چیزیں اگر مستقل ہو، یعنی فکس ہو، اس کے اندر کوئی تغیر نہ آئے اور تو اس کے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے، تو ایسی صورت میں شے کی قیمت میں اضافہ ہو تو مانگ میں کمی، اور شے کی قیمت میں کمی ہو تو مانگ میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ ہے مانگ کا قانون۔ اس کو آسان لفظوں میں اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ دیگر حالات مستقل ہو تو جیسے جیسے کسی شے کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے ویسے ویسے اس کی مانگ میں کمی آتی ہے۔ جیسے کسی چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے نا تو اس کی مانگ کم ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس کسی شے کی قیمت میں کمی آنے پر اس کی مانگ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی چیز سستی ہو جاتی ہے تو اس کی مانگ بڑھ جاتی ہے نا، اس کو ہم زیادہ مقدار میں خریدتے ہیں۔ یہی ہے مانگ کا قانون۔ دراصل ہم پریکٹیکلی عملی طور پر اس قانون پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ ہم مانگ کے قانون کا مشاہدہ کر رہے کرتے۔ تو یہاں پر ہم نے قانون کا بیان دیکھا۔ آئیے اس کو ہم ایک ضابطے کے طور پر دیکھیں۔ مانگ اور قیمت میں ملان کا تعلق، دونوں کے اندر جو ملان ہے اس کا کیا تعلق ہے؟ ڈی سے مراد ہے شے کی مانگ یا ڈیمانڈ فار دا کموڈیٹی، اشیاء کے لیے مانگ، اور ایکس سے مراد ہے کموڈیٹی یا اشیاء۔ ڈی ایکس سے مراد ہے اشیاء کی مانگ برابر ایف سے مراد ہے فنکشن مطلب کا عمل یا کا ملان۔ کا ملان تو بریکٹ میں لکھا ہے پی ایکس، پی سے مراد پرائس ہے، قیمت ہے، شے کی قیمت ہے، اور ایکس سے مراد اشیاء ہے۔ اشیاء کی قیمت کا فنکشن مطلب اس کا عمل کیا کہلائے گا؟ اشیاء کی مانگ کہلائے گا۔ آئیے ہم اس کے آگے اس کو سمجھنے کے لیے، اس قانون کو سمجھنے کے لیے ہم ایک جدول کا سہارا لیتے ہیں، جس میں لکھا ہے کہ مانگ کا جدول، شیڈول آف مانگ اور ڈیمانڈ۔ اس میں دو کالم ہم نے لیا ہے، ایک ہے شے کی قیمت روپے میں دکھائی گئی ہے، دوسرا ہے شے کی مانگ جو کلو گرام میں دی گئی ہے۔ تو دیکھیے 50 روپے کلو پر 1 روپے ہے مانگ، 1 کلو مانگ ہے 50، پھر قیمت میں کمی آتی ہے 40 روپے قیمت پر، جیسی قیمت گھٹی مانگ بڑھ گئی، 2 کلو مانگ ہوگی، پھر مزید قیمت میں کمی آ گئی 30 روپے ہوگی تو مانگ میں اور اضافہ ہوا، 3 کلو مانگ بڑھ گئی۔ اس طریقے سے پھر 10 روپے اگر قیمت ہو جاتی ہے تو مانگ اور بڑھ کر 5 ہو جاتی ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ دیکھیے پہلے کالم کے جیسی جیسی قیمت میں کمی آ رہی ہے ویسے ویسے، دوسرے کالم میں دیکھیے ویسے ویسے اس کی شے کی مانگ میں اضافہ ہو رہا ہے، 1 2 3 4 5، اس طریقے سے وہ مسلسل اپنی مانگ میں اضافہ کر رہا ہے۔ تو مانگ میں اضافے کی وجہ کیا ہے؟ قیمت میں کمی، یا قیمت میں کمی کی وجہ سے مانگ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس طریقے سے ہم اس جدول کے ذریعے
اس قانون کو ہم نے سمجھا۔ آئیے اسی جدول کی مدد سے ہم ایک خط تیار کریں گے، ترسیم تیار کر کے اس قانون کو سمجھیں گے۔ آئیے دیکھیے، اب یہاں پر ہم نے ایک ترسیم لی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں پی پی ٹی کے ذریعے، جس میں اوپر لکھا ہے مانگ کا خط، مطلب مانگ کی ترسیم۔ اس میں ہم نے 2 محور لیے گراف پیپر پر۔ پہلا ہے او ایکس نیچے کی جانب، جس میں کیا دیا ہوا ہے، مانگ کلو گرام میں دی گئی ہے، کلو کے اندر مانگ دی گئی ہے، جیسے 1 کلو 2 کلو 3 کلو 4 کلو 5 کلو، اس طریقے سے وہ جو پہلے جدول میں تھی نا، وہی ہم نے مانگ کو او ایکس محور پر لیا ہے کلو کے اندر، اور وہ وائی محور پر ہم نے قیمت دکھائی ہے جو 10 20 30 40 50 اس طریقے سے ہے۔ اب دیکھیے ابتدا میں قیمت تھی 50 روپے، اوپر کی جانب 50 روپے قیمت، اور مانگ کتنی ہے نیچے جانب دیکھیے 1 کلو مانگ، 50 روپے کلو پر 1 کلو مانگ ہے۔ پھر قیمت میں کمی آ گئی، 40 روپے کلو پر 2 کلو مانگ، 30 روپے کلو پر 3 کلو مانگ، اور 20 روپے کلو مانگ قیمت ہو جاتی ہے، تو مانگ میں کمی آ کر 4 کلو ہو جاتی ہے، اور آخر میں 10 روپے قیمت کم ہو جاتی ہے، مطلب قیمت 10 روپے ہو جاتی ہے، تو مانگ گھٹ کر بڑھ کر 5 ہو جاتی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ جیسی جیسی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے ویسے ویسے مانگ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس طرح ہم نقطے لگائیں گے اور یہ مانگ کا خط بنائیں گے، اور دیکھیے آپ مانگ کا خط ڈی کے ذریعے، مانگ کا ڈی سے مراد ڈیمانڈ یعنی مانگ کا خط بائیں سے دائیں نیچے کے جانب ڈھلان بنا رہا ہے، سلوپ اتر رہا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم اس کی، اب جو میں نے آپ کو سمجھایا ترسیم کو، اسی کو ہم کو اس ترسیم کے نیچے وضاحت لکھنا ہے، آپ کو اپنے بک کے اندر اس کی وضاحت لکھنا ہے کہ مندرجہ والا ترسیم میں ہم نے وہ ایکس محور پر شے کی مانگ دکھائی ہے، وہ وائی محور پر اس کی قیمت دکھائی ہے۔ 50 روپے قیمت پر مانگ 1 ہے، مزید قیمت کم ہو گئی، 40 ہو گئی، تو مانگ میں کمی آ کر 2 ہو گئی، مزید قیمت میں کمی آ کر 30 روپے قیمت ہو جاتی ہے، تو مانگ بڑھ کر 3 ہو جاتی ہے، اور مزید مانگ میں مسلسل کمی آ کر مانگ اگر 10 روپے ہو جاتی ہے، قیمت اگر 10 روپے ہو جاتی ہے، تو مانگ میں اضافہ ہو کر 5 ہو جاتی ہے، جس سے ہمیں ظاہر ہوتا ہے، جو طلب کا قانون کا بیان یہاں پر لاگو کرنا ہے، کہ جیسے جیسے قیمت میں کمی آ رہی ہے ویسے ویسے مانگ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جو مانگ اور قیمت کے درمیان تعلق کو ظاہر کرتا ہے، کہ دونوں کے درمیان تعلق کیا ہے، معکوس ہے، میم عین کاف واو سین، الٹ، مطلب مانگ گھٹ رہی قیمت گھٹ رہی تو مانگ بڑھ رہی، دونوں کے درمیان کیا رشتہ ہو گیا، الٹ۔ اس کے برعکس اگر قیمت بڑھتی ہے تو مانگ میں کمی آ جاتی ہے، تو بس اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دونوں قیمت اور مانگ دونوں ساتھ ساتھ نہیں چلتے، بلکہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف سمت میں چلتے ہیں، جیسے قیمت گھٹ رہی تو مانگ بڑھ رہی، اس کے برعکس قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے تو مانگ میں کمی آتی ہے۔ اس طریقے سے دونوں کے درمیان کیا رشتہ ہے، معکوس ہے، الٹ ہے، قیمت اور مانگ کے درمیان رشتہ الٹ ہے، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے، اور مانگ کا خط بائیں سے دائیں نیچے کی جانب ڈھلان بناتا ہے۔ جزاک اللہ خیر، اگلے پیریڈ میں ہم اس کی مفروضات اور دیگر حصوں کا مطالعہ کریں گے۔